والی دی ہیں کون سی ہے جی دیا جی آپ واپس آئیے. ہیلو ساحل بھائی کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو کیوں میرے پہ کیا میں نے کیا ہے کیوں مجھے نکالنے پہ ارے لگے میں ہو تو بول رہا ہوں کہ دیا کو لے لو. ہاں جی لے لی ہے. اچھا ہاں جی میں جی نے دیا جی. بولنا تھا یہ جس کی 2 گھنٹے بکواس سنی ہے میں نے بھی ایمو کے ساحل بھائی کو یہ بول رہا تھا کہ تم بہن بنا لو تو ساحل تو بنا لے گا وہ تو مومن نہیں ہے نا تو جو تمہارا رحمان اور رحیم اللہ ہے جس کو تم کہتے ہو بڑا رحمان اور رحیم ثابت کر دیا تمہارے اللہ نے رسول اللہ نے کہ جو لونڈیاں ہیں نا تم نے تو کرسچینٹی کو کاپی کی ہے تم نے جوڈازم کو کاپی کی ہے اگر وہ اتنا ہی رحمان اور رحیم تھا نا تو پھر کرسچینٹی اور یوڈازم کو نہ کرتا کاپی اور کہتا کہ لونڈیاں نہیں بنانی ڈنگر انسان بیٹھ کے سوچ اس بات کے اوپر کہ میں بہن نہیں بناؤں گا تو جا کے عربیوں کو اپنی بہن بیچ پھر جا کے بغیرت انسان 2 دو گھنٹے بندوں کو میری مکس کر بکواس رہی سنی. ہو. ایک شامیر تھا ایک ایم تھا. یہ 2 ڈفرنٹ مجھے لوگ نہیں ہیں. پتا جو تھا بکرا چل تھا کہ لونڈی نہیں اچھا بنانی چاہیے تم بہن بنا چھوڑ لو دیں. میں کیوں بناؤں اس کو بتا رہی ہوں میں وہ سن رہا ہے اس کو پتا چل رہا ہے میں کس کو بول شامیر ہے رہی وہ. ہوں جو چلے بھی ہے تھینک بک یو بک مجھے نام نہیں یاد تھینک یو سو کرنا مچ. کسی بھی ڈنگ کر کے. اوکے تھینک یو سو مچ. اوکے آگے چلتے ہیں جی. محمد شیخ صاحب آئے ہیں. نہیں جی بھوشن چودھری صاحب نے 5 ممبرشپس گفٹ کی ہیں. بھوشن چودھری صاحب بہت بہت دھنیہ واد. ہانیہ علی پلیز آپ بولنا پسند کریں گے انمیوٹ کیجیے اپنا مائک. آپ کیسے کرنا بند کرو ٹھیک ہے اب یہ بہت زیادہ کیا ہو رہا ہے کیا بند کروں؟ آپ لوگ کنورٹ کرنا بند کرو نہیں میں نے نہیں بند کرنا. آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. میں نے نہیں بند کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور آپ لوگوں کو دقت ہے کوئی میں جہاں جاتی ہوں آپ لوگ پیچھے پیچھے اپنے لوگ کیوں بھیج دیتے ہو؟ میں کسی کے پیچھے کوئی نہیں بھیجتا. میں یہاں پہ اسٹریم چلا رہا ہوں لوگوں کو بھیجوں گا تمہارے پیچھے. آپ کیوں نے مجھ جھوٹ سے بول رہی ہو؟ پچھلے مجھ سے کیا ایڈریس دیا بولا تم نے؟ تم کسی ہندو سناتن چینل پہ جاؤ جب میں گئی تو پھر وہ ایکس مسلم میرے پیچھے کیوں بھیجے تم نے؟ میں نے نہیں کسی کو بھیجا. تو پھر اپنے دوستوں یاروں کو بولو میں جھوٹ جن کیوں سے بولتی ہو؟ بات کرتی تمہارے پاس وہی آئی تھی جبرائیل لے کے آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے کہ میں نے تمہارے پیچھے ایکس مسلم بھیجے ہیں. کیا پاگل ہو گئی ہو؟ دماغ خراب ہے؟ پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے. تو وہ بیچ میں آیا تھا نا وہ اس تو نے میرا پورے قصور ہے؟ اس چینل سے پوچھو نا جس چینل پہ تم تھی میرے ساتھ تھی. میں گیا تھا تمہارے ساتھ. تو وہ حد ہو گئی ہے. ایک تو تم لوگ ایسے پیچھے پیچھے گھومتے ہو میں تم سے بات کرنے آئی بھائی ہوئی میں تھی. تم جیسی گندی عورت کے پیچھے کیوں گھوموں گا؟ تم تو پیچھے گھومتے نہیں تو بھیجتے کیوں ہو؟ ہاں تو تم جیسی گندی عورت کے پیچھے میں کیوں گھوموں گا؟ میں گندی عورت نہیں تم گندے انسان ہو. تم لوگوں کو کنورٹ کرتے ہو اور مس ہاں میں گائیڈ کرتے کنورٹ ہو. کرتا ہوں. مجھے کرنا ہے. تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ہاں ہے بالکل ہے بالکل ہے. کیا اعتراض ہے تمہیں؟ بہت اعتراض ہے. تم کیا ملو اعتراض گے ہے؟ ایک بار تم پتہ چل جائے گا کیا اعتراض ہے. تم جیسی گندی عورت سے میں ملنا ہی نہیں پسند کرتا بھائی. تو تم ڈرپوک ہو نا ڈرپوک ہو تم. نہیں میں گندی عورتوں سے ملتا ہی نہیں. سمپل سی بات ہے. دیکھیں انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. میں تم سے ملوں گا لوگ کہیں گے اتنی گندی عورت کے پاس گیا ہے یہ بھی ایسا ہی ہوگا گندا. تم بہت گندے ہو. تم میں ارے گندا نہیں تم گندی ہو. ہانیہ تم ہانیہ سیدھے طریقے ہانیہ سے بات نہیں کر پاتے. ارے ہانیہ یار اس دن تو تم ایکس مسلم بن گئی تھی یہ آج پھر دیکھو سے کیوں آ ٹھیک ہے گئی؟ آپ لوگ ایسے دوسروں کا برین واش کرتے ہو. آپ لوگ پہلے لوگوں کو مطلب جو انسان صحیح رہتا ہے اس کو بھی غلط کرنے کی کوشش کرتے ہو. ارے گندی تم ہو مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے پیسے کمانے کے لیے. ٹھیک ہے یار تم گندی ہو. تم گندے ہو اور تم چھپ تم کے گندی کرتے ہو. ہو. چھپ کے اگر تم اتنا ہی صحیح کام کر رہے ہو اور صحیح انسان ہو تو سامنے آ کے کرو نا. میں سامنے کیوں آگے کروں؟ تم گندی ہو. میں گندے لوگوں کے ساتھ نہیں ایسوسیٹ کر سکتا اپنے آپ کو. ارے تو اپنے آڈینس کے لیے سامنے آؤ. اگر کیوں اتنے ہی آؤں میری سچے ہو آڈینس؟ اتنے ہی اگر اچھے آپ ہو چاہتے ہیں کہ میں سامنے آؤں تو 2 بھیجیں اور اگر آپ چاہتے ہیں میں سامنے نہ آؤں تو 1 بھیجیں. جلدی سے دیکھو آڈینس کیا چاہتی ہے. مجھے یہ لڑائی میاں بیوی والی کیوں لگ رہی ہے؟ یار دیکھو میاں بیوی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے ساجد ایسی میری بیوی ہوتی نا ایسی بیوی میری ہوتی نا تو تیسرے مالے سے دھکا دے کے پھینک دیتا. وہ دیکھو سارے لوگ کہہ رہے ہیں مت دکھاؤ. وہ دیکھو 1 سارے لوگ 1 کہہ رہے ہیں. دیکھو اور اگر ایسا میاں میرا ہوتا ہے نا تو میں گردن کاٹ دیتی. گردن کر کے جیل میں چلی جاتی. ہاں تو تم نہیں جاتا. ساری میں کیسے جاتا؟ میں تو 4تھے مالے سے پھینکتا. میں کہتا پھسل گئی سالی گر گئی.
देखा देखा, कोई बात क्या अगर देखा देखा? तुमसे नहीं बोली जाती है ना, फिर तुम गाली देना शुरू कर देते हो। गाली कब तुम्हें दे रहा हूँ लगता है भाई? गाली देते अच्छा हो दुनिया बीवी भर बनना की कबूल है, सबकी साली पसंद बनना हो कबूल जाती है। नहीं है। दुर फिटे मुंह तेरे पे हानिया। बीवी बनना कबूल है, साली बनना कबूल नहीं है तुझे। नहीं, गाली तुम देते हो ना, तो सामने वाला भी गाली दे सकता है, मेरे मुंह में भी गाली अरे आती है, बीवी लेकिन बन गई वो तुझे टेंशन नहीं थी, साली बन गई यहाँ पे तो टेंशन हो गई। मैं कभी भी बनी। अभी तुम कह रही हो बीवी होती तो तुम मेरा गला काट देती। मुस्लिमों की प्रॉब्लम क्या है अच्छा मुझे नहीं पता। मैं बात सुन, किसी गला कैसे चैनल काटती पे छुरी से? जाती हूँ, वो अच्छा गाली गला का गला बच्चा गला मेरे कौन सी पीछे छुरी से काटती है ये मेरे बता पे दे। बकवास करता है, ठीक है। अच्छा वो गला जब था, गला अरे सुन वो तो। होता है ना, मैं ओए उसको हानिया, बताती। ओए हानिया, गला गला कौन सी छुरी से काटेगी? और कोई अपनी बात रखे, कोई तुम्हें गलत प्रूफ कर दे, फिर तो अरे तुम तो गलत क्या उसके प्रूफ पास तो तेज कर करना देते हो। यार, गला कौन सी छुरी से काटेगी? अरे तो ये तो साफ दिख रहा है ना, तुम्हें इतनी मतलब दिक्कत है इस्लाम से। हाँ, तुम छोड़ चुके हो उस चीज को, फिर भी तुम उस चीज पे बोले जा रहे हो और कहते हो मेरी मैं मर्जी, ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मेरी नॉलेज दे मर्जी, रहा हूँ। ये नॉलेज मेरी है, मर्जी। ये तुझे क्या नॉलेज तकलीफ है, है? तू ये मेरा चैनल नॉलेज ना है। देख। नहीं, तुझे किसी ने चैनल कहा मेरा देखने चैनल की देख? बात नहीं, अरे चैनल देखने की बात नहीं है, तुम लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो, अरे मिसगाइड कर मैं रहे हो। कन्वर्ट कर रहा बस हूँ, तुझे क्या यही कर तकलीफ रहे है? हो। और नीचे साले हिंदू तुम्हारे कमेंट बॉक्स में, तुम्हारे सारी ऑडियंस इतनी गंदी घटिया है ना, दूसरों को गाली सारी देती है, भर गंदी भर के गाली देती है। थू, सारी गंदी, तेरी जैसी गंदी है ना? हाँ, तुम्हारे उधर लड़कियां भी तुम्हारी जैसी गंदी है। गंदी है। अरे हाँ थू। हाँ, कहीं हाँ। हानिया जी मैं कह रहा हूँ सो जाइए, सुबह उठ के बर्तन भी तो धुलना है आपको ना, सो जाइए। नहीं, तुम्हारा मुंह धुल दूंगी मैं सुबह उठ के, ठीक है। आय हाय एक हाय तो तुम आए लोग साजिद, इतने फट्टू साजिद हो, एक ही तुम लोग बिस्तर पे होगा तो वो सही तो इसके साथ सही कोई सुबह उठ के मुंह धोएगी ये। सही एक काम बिस्तर करते पे हो हाय सोना तुम। पड़ेगा इसके साथ। तो हाय मैं सही मर काम। जावा। हाय हानिया, हानिया, आज तक मेरी नहीं, किसी अच्छा बीवी सही ने काम सुबह उठ करते के तो मेरा मुंह नहीं सामने वाले धुलाया। को बोलो ना। ए हानिया, हानिया सुन, आज तक मेरी किसी बीवी ने सुबह सुबह उठ के मेरा मुंह नहीं धुलाया। तुम धुलाएगी तो ठीक है, मैं तेरे पास आता हूँ, तुझे मैं गंदा नहीं हाँ कहूंगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर यूरिन से धुलाऊंगी, जरूर यूरिन से कौन धुलाऊंगी मुंह धोता है? मैं। अच्छा तुम अपना मुंह यूरिन से धोती हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मैंने कहा था इसको यूरिन से पता कौन है मुंह ना धोता है, कहती है मैं। लाला जी, मैं इसको खुद नहीं पता है होती, ना कि इसको रात को इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का मुंह गंदा हो जाएगा देखने से ही, इसीलिए कह रही है कि धुलाऊंगी मैं। लेकिन साजिद मैंने तो पूछा था यूरिन से कौन मुंह धोता है, कहती है मैं। अब मैं क्या करूं है इसका, ये यूरिन से मुंह तो धोती है। तुम्हारा अच्छी धुलाऊंगी यूरिन से वो। और भाई तुम्हें ना मैंने गाली पूछा था गाली यूरिन देके से भी गाली, कौन मुंह और धोता है, तुमने कहा बातें मैं। बोल सकते हो, अच्छा बिना बात सुन, बिना गाली दिए भी बातें बोल सकते अच्छा हो, ठीक है। मैं गाली नहीं देता बीबी, तुम्हारे मुस्लों ने आके दी कुत्ती है, माँ प्लीज का बैक स्टेज बच्चा पे जाके देखो। किसी माँ को गाली देना ठीक है, कुत्ती माँ का बच्चा किसी माँ को गाली देना ठीक है, फिर तुम्हारी माँ पे कोई बोले तो तुम्हें बुरा लगेगा। देखो हानिया हैं? बात हर सुनो, बात में बोलती वो कुत्ती जो माँ का वो बच्चा, जो अच्छा, जो था ना उसको कुत्ती गाली माँ, देना, हानिया माँ को हानिया क्यों दे रहे रिलैक्स हो। रिलैक्स रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। वो जो था वो हमारी माँ को गालियां दे रहा था, उसको गालियां दी हैं। नहीं, तुमने उससे पहले भी दी है जो। अच्छा यार देखो साहिल, कितनी जबरदस्त बात है साहिल। देखो मैं, कोई बंदा आके एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा गालियां दे रहा है, ये हसन की बात हो रही है, उसको मैंने जाते जाते फाइनली गालियां निकाल दी। अब उस पे हानिया जैसी औरत को तकलीफ होगी। पहले मैं गाली नहीं देता था, मैं सीधा मोहम्मद पे ले जाता था और मैं वो बात करता था जो मैं मोहम्मद से साबित कर सकूं, तब दूसरे मुसलमानों को तकलीफ हो जाती थी। यानी कि इनका बेसिक बेसिक पर्पस ये है कहने का कि खाली तुझे गाली जो भी सुनो। आगे बोले ना, तूने आगे से जवाब नहीं देना। क्या ख्याल है? हाँ वही, मुसलमान दे खाली सकते जितनी गाली मर्जी गाली। सुनो। हाँ खाली गाली सुनो, मुसले जितनी मर्जी गालियां दे लें, दैट इज फाइन फॉर देम। एडम सीकर ने वापस में अगर कुछ कह दिया वो गलत हो जाएगा बस। सदफ बनने की नाकाम कोशिश। चल हानिया बाय बाय हो जा। आज पता लग गया तू यूरन से अपना मुंह धोती है। मोहम्मद शेख को वापस ऐड करते हैं। मोहम्मद जी जनाब, मदनी आयतें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। जैसा कि मैंने बैकग्राउंड दोबारा से दे दूं कि बैकग्राउंड ये है कि इस्लाम में इब्राहिम का जिक्र तब तक नहीं हुआ, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, नहीं याद दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं, कि जब तक मोहम्मद ने अपने साथियों को अबसीना के क्रिश्चियन बादशाह की तरफ हिजरत के लिए नहीं कहा, तब तक ईसा और इब्राहिम वगैरह का जिक्र मोहम्मद ने नहीं उतारा।
قرآن کی 44 آیات نازل ہو سوری صورتیں ناٹ آیات صورتیں 44 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. اس کے بعد جا کے یہ سو کالڈ اسلامک ابراہیمک بندے کا نام نظر آیا. اس سے پہلے اسلامک ابراہیم کا نام آپ کو نظر نہیں آتا ہے. کتنی سٹرینج سی بات ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ابراہیمک ریلیجن ہے، آپ اگر جا کے دیکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو یہودیوں کی، وہ یہ کلیم نہیں کرتے کہ ابراہیم کے پاس کوئی ریلیجن آیا تھا. دے ڈونٹ کلیم اٹ. ابراہیم کے پاس کوئی ریلیجن نہیں آیا تھا، جیسا کہ ہم نے ایم کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے بھی دکھایا تھا جب وہ کوننٹ سسٹم سے بھاگا تھا کہ کوننٹ سسٹم ہے وہاں پہ، اور ڈفرنٹ پروفٹس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وعدے دیے گئے تھے، وعدہ عہد دیا گیا تھا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوننٹ دینا. اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا، ایک پرومس کیا گیا تھا. دیز آر کالڈ کوننٹ سسٹم. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، یہودیوں کی بائبل کے اندر، آپ کے پاس ایڈیمک کوننٹ ہے، آپ کے پاس نوحائک کوننٹ ہے، اور پھر تیسرا کوننٹ آتا ہے ابراہیمک کوننٹ. اس کے بعد آپ کے پاس موزیک کوننٹ ہے، ڈیوڈک کوننٹ ہے، اور پھر نیو کوننٹ ہے. یہ وعدے ہیں. ان وعدوں میں ابراہیم کے پاس ایک چھوٹا سا کوننٹ تھا، بہت اسمال سا، اور اس میں تھا کہ میں تجھے فادر آف دا نیشن بناؤں گا، میں تجھے باپ بناؤں گا ایک گریٹ نیشن کا، تیرے بیٹے سے جو کہ تجھے سارا سے ملے گا، تیری بیوی سے ملے گا. اس کا نام ہے آئزک، اسحاق. یہ ایک وعدہ دیا گیا تھا، یہ کوننٹ دیا گیا تھا. آج کی میری جتنی بھی سٹریم تھی وہ مدنی ابراہیم کے بارے میں تھی. ونس اگین، قرآن کے اندر دو ابراہیم ہیں. ایک مدنی ابراہیم ہے جو بڑا ہی سافٹ ابراہیم ہے. ایک مکی ابراہیم ہے، سوری مائی بیڈ. دو ابراہیم ہے، ایک مکی ایک مدنی. ہجرت سے پہلے کا جو ابراہیم ہے وہ مکی ابراہیم ہے، جس کے اوپر آج میں نے اپنی ساری سٹریم کا تمام آیات میں نے مکی ابراہیم کی رکھی ہیں آپ لوگوں کے سامنے، مدنی ابراہیم کی نہیں رکھی. مدنی ابراہیم بہت زیادہ جلاد ہے. مکی ابراہیم بہت نازک ہے، بہت پپو ہے، بہت پیارا ہے. آج جتنی بھی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ مکی ابراہیم کی رکھی تھی. آئیے ان آیات کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ خلاصے میں آسانی ہو، کیونکہ وہ آیات مختلف ٹائم میں دی تھی. قرآن چیپٹر نمبر 19 جو کہ اصل میں 44th چیپٹر ہے بائی ریولیشن، وہ کہتا ہے اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا، یقیناً وہ ایک سچا نبی ہے. پہلی بات، وہ ایک نبی ہے. جی یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں. سمپل. ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم ہے آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، پس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا رستہ. اب سیدھا رستہ کون دکھا رہا ہے؟ آئزک دکھا رہا ہے. کس کو دکھا رہا ہے؟ ابراہیم کو دکھا رہا ہے. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرما بردار ہے. فل سٹاپ. آگے چلتے ہیں ہم. ختم ہو گیا چیپٹر نمبر 19 میں ابراہیم کی باتیں ختم ہو گئی. چیپٹر نمبر 11 52 52واں چیپٹر ہے جس میں ابراہیم دوبارہ آتا ہے بائی ریولیشن. اور ابراہیم کے پاس ہمارے فردستہ بشارت لے کے آئے. انہوں نے کہا سلام ابراہیم. فرشتے آئے تھے بیسیکلی. سلام ابراہیم. ابراہیم سلام. ابراہیم نے بھی جواب دیا سلام. پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ لے آئے ایک بچڑا. بچڑا تو نہیں آیا تھا، کیا آیا تھا؟ روسٹڈ کاف. کاف بچڑا ہوتا ہے سہیل بھائی؟ کاف بچڑا ہوتا ہے؟ اوکے پراببلی. ہاں کاف تو بچڑا ہی ہوتا ہے نا. بچڑا کسے کہتے ہیں؟ بے بچڑا عجلی یعنی لکھا ہے بچہ نا ہو. لالا جی. ہاں بکرے کے بچے کو بکرا، بھنا ہوا بکرا. بکرے کا بچہ نہیں. ہاں نہیں بکرے کا نہیں بچہ، بکرے گائے کا بچہ کاف نہیں ہوتا بھائی. گائے کا بچہ. ہاں گائے کا بچہ. ہاں کاف گائے کا بچڑا لے کے آئے، یعنی ایک کٹا چھوٹا کٹا لے آئے. اچھا اب دیکھیں، فرشتے آئے. ابراہیم کو کچھ اور نہیں سوجا. ابراہیم نے بھنا ہوا گوشت بنایا وہ اس کا کٹے کا، اور وہ لے کے آ گیا. اچھا اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یہاں سے لوگ نکالتے ہیں کہ جناب
جو فرشتے ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے، یہاں سے سائز نکالتے ہیں. پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، فرشتوں نے نہیں کہا ہمارے سامنے گوشت مت رکھو، ہمارے سامنے کھانا نہ رکھو، ہم کھانا نہیں کھاتے، کچھ بھی نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے، نتھنگ لائک دیٹ. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو آپ نے ان میں سے اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے خوف محسوس ہوا. بھائی وہ کھانا نہیں کھا رہے، آپ کو ڈر لگنا شروع ہو گیا. تو ابراہیم کیا وہ فرشتے تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے کہ تمہیں پہلے پتہ نہیں لگا کہ وہ فرشتے ہیں؟ کچھ نہیں بتایا گیا. کیا وہ انسانی شکل میں آئے تھے؟ نہیں پتا. کیا وہ فرشتوں کی شکل میں آئے تھے؟ نہیں پتا. کیا وہ کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ نہیں پتا. لیکن وہ کھانا لے آیا. پھر خوف کیوں آ رہا ہے اگر کھانا نہیں کھا رہا؟ کوئی بندہ اگر آپ کے پاس آتا ہے، وہ انسانی شکل میں آتا ہے، انسان کی طرح آتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے کھانا دیتے ہو، کہتے ہیں وہ نہیں کھاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا ان سے؟ نہیں. سم ہاؤ یہ ایک فیری ٹیل ہے جو قرآن بتا رہا ہے، کیونکہ محمد کو جینیسس کی چیپٹر نمبر 18 کا کسی حد تک کسی نے سنا دیا تھا 19-20، اور اس کو کچھ پتا لگا اور اس کو کچھ پتا نہیں تھا. سمپل سی بات ہے، اس کو کچھ پتا لگا اور کچھ پتا نہیں تھا. پھر محسوس ہوا تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط پہ. تو جناب وہ فرشتے کیا بتا رہے ہیں ابراہیم کو؟ ابراہیم ہیلو، ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم پہ ہیں. تو بھائی ابراہیم کے پاس کیا کرنے آئے تھے؟ انبلے نے آئے. اگر تم لوط کی قوم پہ ہو تو ابراہیم کے پاس انبلے نہیں آئے ہو. آگے تم نے اسے بتایا کیا؟ کچھ بھی نہیں. جب کھانا آ گیا تو کیا ہوا ہے؟ نہیں ہم تو قوم لوط پہ آئے ہیں. تو ابراہیم کے پاس انبلے نہیں آئے تھے. آگے چلتے ہیں. اور آپ کی بیوی قریب کھڑی تھی، ہنس پڑی. کیوں ہنسی؟ کسی کے پیو کو بھی نہیں پتا کیوں ہنسی. یہ بھی جینیسس سے لیا گیا. جینیسس سے کیسے لیا گیا ہے؟ اب قوم لوط کا کوئی تعلق نہیں ہے سارا کے ہنسنے سے. ہنسنے کا تعلق یہاں پہ ہے کہ جینیسس میں بتایا جاتا ہے چیپٹر نمبر 20 ہے میرے خیال میں، if I'm not mistaken، میں ویریفائی کر کے بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو. وہاں پہ بتایا گیا کہ فرشتوں نے کہا کہ اگلے سال تمہاری بیوی سارا سے تمہیں ایک بیٹا ملے گا. سارا ایک اولڈ وومن تھی اس وقت، اور ابراہیم بھی ایک اولڈ بندہ تھا. سارا پیچھے ٹینٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے جب یہ بات سنی تو وہ ہنس پڑی. شی لافٹ. جب وہ ہنسی تو جو آئے ہوئے تھے 3 فرشتے، انہوں نے بولا ابراہیم کو کہ تیری بیوی کو یہ پرومس خدا کا پسند نہیں آیا، اس نے اعتبار نہیں کیا ہے. شی ڈڈ ناٹ بلیو. لہذا جو تیرا بچہ ہوگا اور اگلے سال ہوگا اور تیری اسی بیوی سے ہوگا، اس کا نام تو نے رکھنا ہے آئزک، جس کا مطلب ہے ہنسنے والا، ہنسی، جس کا مطلب ہے ہنسی، which means laughter، کیونکہ تیری بیوی ہنسی ہے. محمد نے پھر یہ چیز چوری کی، لیکن محمد کو نہیں پتا تھا کہ بیوی ہنسی کیوں. یہاں پہ تو لکھا نہیں، وہ تو قوم لوط کے لیے آئے تھے. پچھلی آیت میں کیا ہے؟ ہم تو قوم لوط کے لیے آئے ہیں. اگلی آیت میں کیا ہے؟ اور آپ کی بیوی قریب خریدی ہنس پڑی. کیا مطلب قریب خریدی ہنس پڑی؟ کیوں ہنس پڑی؟ کیا بات ہو گئی تھی؟ قوم لوط کے لیے آئے اس لیے ہنس پڑی تھی؟ نہیں. آئزک کا ورڈ کہاں سے آیا؟ آئزک مینز لافٹر. اس لیے ہنسی تھی کیونکہ فرشتوں نے آگے بتایا تھا ابراہیم کو اصل کہانی، جو کہ بائبل سے چوری کی ہے انہوں نے. میں اس لیے کہتا ہوں ڈیروگٹرائزڈ کاپی ہے قرآن، ریئل کاپی نہیں ہے. اگر ریئل کاپی ہوتی تو چیزوں کا میننگ پتا لگتا آپ کو. اب کیا ہو رہا ہے آگے دیکھیں. وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی. وہ ہنس پڑی، ہم نے بشارت دی اسحاق کی. اسحاق کا کیا مطلب ہے؟ اسحاق تو ایک عربی کا لفظ ہے. آئزک کو آپ نے اسحاق بنا دیا، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، تو اس کا مطلب ہے سارا سے 2 بچے ہوں گے، اسحاق اور یعقوب. تھنک اباؤٹ اٹ. قرآن کو یہی نہیں پتا تھا، محمد کو یہی نہیں پتا تھا کہ یعقوب ابراہیم کا بیٹا نہیں ہے، یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے. قرآن نے بتا دیا. وہ ہنس پڑی تو ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. یہ آپ دیکھیں، اسحاق اور یعقوب کے بعد نہیں، اسحاق یعقوب. فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق و یعقوب آئزک جیکب. کیا مطلب ہے؟
کیا مطلب ہے؟ اینڈ آفٹر آئزیک جیکب. تو جیکب کس کا بیٹا ہوا؟ سارا کا. سارا کا. امیجن دیٹ یہاں پہ بھی گھپلا ہو گیا کیونکہ پتہ ہی کچھ نہیں تھا اس کو. آگے چلتے. اس نے کہا ہائے میری شامت، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بڈھی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بڈھے ہو گئے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہائے میری شامت. یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا ہو رہا بھائی؟ ایک بچی، ایک عورت جو ساری عمر سے اپنا بچے کا انتظار کر رہی ہے، اس کو نہیں ہوا ہے، اس کو آ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی فائنلی تیرے کو بچہ ہوئے گا، یو ول بیئر اے سن رادر. اب وہ سے بتا رہے ہیں کہ تیرے 2 بچے ہوں گے. یہاں پہ اسحاق بھی ہوگا اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا، 2 بچے ہوں گے. 2 بچوں کی بشارت دے دی اس کو. وہ بچی وہ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ ہائے میری شامت، اب میں بچہ جنوں گی. کیا بکواس ہے بھائی، کیا بکواس ہے. یہ کس ڈنگر نے لکھا یہ؟ اور کون سا ڈنگر ہے جو اس کو پڑھ کے اسلام کو ابراہیمک دین بنا؟ یہ ابراہیمک دین ہے. دس از دی ابراہیمک دین. آگے دیکھتے ہیں. فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کے فیصلے پہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں گی تم پر اے نبی کے گھر والوں، یقیناً اللہ لائق اور رحمت اور بزرگی والا ہے. ماشاءاللہ. پھر جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا، اب دوبارہ ابراہیم کے پاس آگے. لو جی دوبارہ ابراہیم کے پاس واپس چلے جاؤ. ابراہیم ابھی تک ڈر رہا ہے، یہ تو لوط کی قوم پہ آئے ہیں، ڈر رہے ہیں، وہ کھانا نہیں کھا رہے، ڈر رہے ہے. اب ابراہیم کا خوف چلا گیا. ہائے میری شامت، بیوی نے کہا دی ہائے میری شامت. ابراہیم کا خوف چلا گیا، شکر ہے میری بیوی ڈر گئی، میری بیوی ڈر گئی، میری بیوی ڈر گئی، میری بیوی ڈر گئی. اور یہ بشارت بھی پہنچ گئی، آپ نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں. لو جی اب ابراہیم قوم لوط کے بارے میں لڑائی کر رہا ہے فرشتوں کے ساتھ. کیا لڑائی کر رہا؟ نوبڈی نوز کیا لڑائی کر رہا. کانٹیکسٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے جینیسس کی چیپٹر نمبر 18 میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ ابراہیم بات کرتا ہے گاڈ سے. وہاں پہ لارڈ گاڈ خود انسانی روپ کے اندر آتا ہے اور ابراہیم سے بات کرتا ہے. اور وہاں پہ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے 50 بندے اگر اچھے مل گئے تو قوم لوط کو تباہ کرو گے؟ نہیں. 10 نہیں، 5 نہیں، 5 اچھے بندے نہیں ملے، 4 بندے تھے ان کو نکال لیا، پوری قوم کو اڑا دیا. دس از واٹ اٹ از ریٹن. ابراہیم یہاں پہ کیا لڑائی کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا. نوبڈی نوز. یقیناً ابراہیم بہت ہی بردبار، نہایت نرم دل اور اللہ کی جانب رجوع کرنے والے ہیں. میں نے کہا تھا یہاں پہ مکن ابراہیم بہت نرم دل ہے، بہت سافٹ ہے، بہت اچھا ہے، بہت پیس والا ہے. اے ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو، اب تو آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہ ان پہ عذاب کریں گے. مجھے بتائیں کانٹیکسٹ سوئچ کیوں ہوتے ہیں اتنے؟ بیچ میں ابراہیم بڑا اچھا ہے، دوبارہ وہ والا کانٹیکسٹ آ گیا لوط والا. کیا کانٹیکسٹ آیا؟ ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو، آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، لڑائی نہ کرو لوط کے بارے میں، فیصلہ آ گیا وہ عذاب کر کے ہی رہے گا. اینڈ آف ڈسکشن.